الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز. جو شخص ایمان کا کلمہ پڑھے تو سوچ سمجھ کے پڑھے، جو شخص ایمان کا کلمہ پڑھے تو سوچ سمجھ کے پڑھے اور کفن باندھ کے آئے. ایمان کیا ہے؟ تو جان مال کی بازی لگانے کا نام ہے. ایمان کیا ہے؟ جان مال اللہ کے ہاتھ پہ ہار جانے کا نام ہے. ایمان کیا ہے؟ جان مال کے مسئلے میں بے اختیار ہو جانے کا نام ہے. آج اس پر نادم ہیں، شرمندہ ہیں، شرمسار ہیں، خجل ہیں، توبہ کرتے ہیں، تجدید اقرار کرتے ہیں. آج سے جان مال کو نفسی تقاضوں کے خلاف آپ کے عوامل پر لگائیں گے. معمولی انصاف اور عہد نہیں ہے، ایک فیصلہ ہے کرنے کا. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. تمہیں فرما کامیاب ہو جائیں گے، فرما کامیاب ہو چکے دنیا آخرت میں وہ ایمان والے جن کی نماز میں خشوع آ گیا. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ. جب اس دنیا میں اخروی کوئی مسئلہ پیش آئے نماز اور صبر سے مدد لو. کیسے؟ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، تنہائی میں رو کے دعا کرو، قبول کر لیں. جتنا بچہ امی سے تعلق رکھتا ہے، بندے کا اتنا خالق سے تعلق ہو جائے تو کام ہو جاتا ہے. بچے کے اندر جب حاجت پیدا ہوتی ہے تو بے قرار ہو کر روتا رہتا ہے، اور اس وقت تک روتا رہتا ہے جب تک حاجت پوری نہ ہو. اور ہر عاقل بالغ پر 5 وقت فرض عین ہے، اور جماعت کی نماز سنت مؤکدہ بدرجہ واجب ہے. جیسے فجر کی سنت مؤکدہ بدرجہ واجب ہے، سفر میں بھی حتی الامکان کوشش کرے کہ ادا کرے. ہمارا کیا حال رہا؟ نفس نے اجازت دی نماز پڑھی، نہ اجازت دی نہ پڑھی. اس نے مسجد کی اجازت دی، مسجد جا کے ادا کر لی، نہ اجازت دی مقامی پہ پڑھ لی. اپنے مسئلے میں کسی دوسرے سے دریافت کرنے کی حاجت نہیں ہے. خود ہی آدمی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے، اس نفسی بندگی سے نکل کر اللہ کی بندگی میں آ جائے اور اللہ سے عہد کر لے. یہ جو 6 نمبر ہے، وہاں یوسف صاحب نے فرمایا کرتے تھے اس کا مقصد ہے جان مال کی غلط فہمی سے نکل. ہمیں کیا غلط فہمی ہے؟ جان میری مال میرا، چاہے جہاں خرچ کر. 6 نمبر کا مقصود کیا ہے؟ جان مال کی غلط فہمی سے نکلنا. نہ جان میری نہ مال میرا، میں تو اللہ کے ہاتھ سے دے چکا. اللہم ان قلوبنا ونواصینا وجوارحنا بیدک لم تملکنا منها شیئا فاذا فعلت ذلك بنا فکن انت ولینا واہدنا الی الصراط السبیل. اللہ ہمارے دل، ہماری پیشانی، ہماری اعضاء جوارح یہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ نے ہمیں ان کا مالک نہیں بنایا، گھر کا مالک نہیں بنایا. میں اپنے دل کا مالک نہیں، پیشانی کا مالک نہیں، اعضاء جوارح کا مالک نہیں. کس کے ہاتھ میں؟ تو میرے خالق و مالک کے ہاتھ میں. ایمان کی بات یہ ہے نہ جان میری نہ مال میرا. تو ایمان کی بات یہ ہے ہم تو یتیم کے مال کے متولی ہیں، ایک ذرے کا ہمیں تصرف کا حق حاصل نہیں ہے. معیار ضرورت کیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ابتدائے کائنات سے اتمام کائنات تک زندگی گزارنے کے جتنے طریقے وجود میں آئے یا آنے والے ہیں، ان میں سب سے اچھا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے جو دعویٰ کرے اسے اللہ سے محبت ہے، آپ یہ فرما دیں وہ آپ کا اتباع کرے تو اللہ اسے اپنا محبوب بنا لے گا. لوگوں کا کمال آگے بڑھنے میں ہے، ہمارا پیچھے ہٹنے میں ہے. ہٹتے ہٹتے صحابہ کرام کی صفوں میں پہنچ جائیں اور کوئی امتیاز باقی نہ رہے، کوئی اختلاف باقی نہ رہے، 100% مشابہ ہو جائیں. نشست و برخاست میں، رفتار و گفتار میں بالکل مشابہت، مماثلت پیدا ہو جائے. بس یہ ہے معیار. فقہ نے زندگی کی 5 ضرورتیں بیان کی ہیں: کھانا، لباس، نکاح، سواری، مکان. جی ان کا معیار ضرورت کیا تھا؟ بقول حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے، ہم جو کی روٹی پکاتے بغیر چھنے ہوئے آٹے کی اور گھی کے ڈبے کی تلچھٹ سے اسے ذرا چکنا کر دیتے تو ہم بھی کھاتے اور حضور بھی مزے لے لے کے کھاتے. ایک ہی چادر ہوتی تھی، کبھی کبھی اس میں بھی پیوند لگے ہوئے ہوتے تھے.
ہاں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئی، حضرت میں سردار کی بیٹی ہوں اور مجھ پر جو بپتا پڑی ہے آپ اس سے ناواقف نہیں ہیں، آپ کے ایک دوست کے حصے میں مال غنیمت میں آ گئی تھی، وہ مجھ سے سیر ہو گئے، اب مکاتبت مجھ سے کی مجھے 300 درہم لا دو تو تمہیں آزاد کر دوں۔ ہے جی کوئی جوان کہ جس خاتون سے ایک شخص بحیثیت مرد کے سیر ہو چکا ہو اس سے شادی کر لے؟ ہے کوئی؟ فرمایا اس سے بہتر صورت بتاؤں، یہ میں اپنی طرف سے ادا کر دوں اور آزاد کر کے نکاح کر لوں؟ حضرت اس سے بہتر صورت کیا ہوگی؟ کیا ہے جی؟ 400 گھرانے آزاد ہوئے حضرت جویریہ کے اکرام میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں داخل ہو گئی۔ ہے جی کوئی ایسا جوان کسی ایسی لڑکی سے شادی کر لے؟ ہے کوئی؟ وہ گدھے پہ سواری کر رہے ہیں۔ ہماری عزت تو اللہ کے ستاری کا نام ہے، اس نے ہماری سیاکاریوں پر، بدکاریوں پر، نابکاریوں پر، ناہنجاریوں پر ستاری کا پردہ ڈال رکھا ہے، ورنہ لوگ منہ پر تھوکا کرتے۔ وہاں سچی عزت تھی، گدھے پہ سواری کر رہے ہیں، گدھے کی عزت میں اضافہ ہو گیا، ان کی عزت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ آپ کو سب سے زیادہ قصہ محبت ہے کہ عائشہ سے، اس کے بعد کہ اس کے ابا سے۔ عائشہ کا محل کتنا بڑا ہے کہ 3 مزارات ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے مزار کی جگہ بچی ہوئی ہے، کتنا بڑا محل تھا حضرت عائشہ کا۔ کتنا بڑا جی؟ اتنا بڑا محل تھا۔ آدمی بغیر مکان کے رہ سکتا ہے، بغیر سواری کے رہ سکتا ہے، بغیر نکاح کے رہ سکتا ہے، بغیر لباس کے رہ سکتا ہے۔ اگر کسی کے پاس کپڑا نہ ہو، فقہاء نے کیسے نماز پڑھے اس کے بھی مسائل بیان کیے۔ بغیر کھانے کے نہیں رہ سکتا، اشد ضرورت ہے، مدار حیات ہے کھانے پر۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا وہ اس ضرورت کو بھی ضرورت نہیں سمجھتے تھے۔ ان کا امتیاز، ان کی انفرادیت، ان کا اختصاص، ان کا کمال قائم ہے، وہ مقصد اور ضرورت میں فرق کرتے تھے۔ جن مسائل سے ہم دو چار ہیں ان میں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، حساب کا دن قریب آ گیا، لوگ ابھی غفلت میں پڑے ہیں۔ بس ایک جھٹکا لگ جائے گا، عورتیں حمل گرا دیں گی، دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی، آدمی پر ایک نشے کی سی کیفیت ہوگی، کوئی نشہ نہیں ہوگا الا یہ کہ اللہ کا عذاب ہی سخت ہے۔ فمن زحزح عن النار ودخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل ہو گیا، بس کامیاب ہو گیا۔ اصل کامیابی ناکامی آخرت کی، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اللہ عیش نہیں بجز آخرت کی عیش کے پاس۔ تو اپنی جان کا مسئلہ نہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، ایمان والے آپس میں بھائی ہیں، ایک دوسرے کی اصلاح کی فکر کرو۔ جس طرح دعوت اللہ پر اللہ نے اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے، ایسی اصلاحی بین الناس بھی اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ اور چوتھے عامت الناس، پہلے اپنے کو بچاؤ، پھر اہل و عیال کو بچاؤ، پھر امت مسلمہ کو بچاؤ، پھر عالم انسانیت کو بچاؤ۔ یہ 4 درجے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں اس وقت سعودیہ میں ڈائریکٹر ہیں، جب ان کا تقرر ہوا تو ان کا جو متعلقہ عملہ تھا 200 کے قریب میں نے انہیں جمع کیا اور ان سے ایک سوال کیا، قیادت اور لیڈرشپ کی اساسی اور بنیادی صفت کیا ہے؟ ان میں سے ایمان والا تھا، اس نے کہا اس کا کینوس بڑا ہونا چاہیے، دائرہ کار بڑا ہونا چاہیے۔ میں نے کہا کس کا ہے؟ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ کتنا بڑا پروجیکٹ لے کے آئے، پوری دنیا میں انسانیت شرافت آ جائے اور قیامت تک باقی رہے، اتنا بڑا کینوس ہے ان کا، کسی قوم کا، کسی علاقے کا، کسی ملک کا، کسی زمانے کا، یوں کہ نہیں، پورا عالم انسانیت کا قیامت تک کے لیے مسئلہ حل کرنے کے لیے ایک نظام لے کے آئے ہیں۔ سب سے بڑا کینوس ان کا ہے، ان سے بڑا کام کبھی کسی کو نہیں ملا۔ تو پوری کائنات میں اسلام آ جائے، قیامت تک باقی رہے، اتنا بڑا کام، اور یتیم بنایا، مسکین بنایا، امی بنایا۔
گھر والے 3 چاند دیکھ لیتے تھے، چولہا ہی نہیں جلتا تھا جی۔ مکہ معظمہ کے عزیز و اقارب جو اعوان و انصار بن سکتے تھے، جان کے دشمن تھے، خون کے پیاسے تھے، اور مادی علوم کے اعتبار سے کچھ آتا ہی نہیں تھا۔ تو جن اسباب سے تحریکات اور موومنٹس چلتے ہیں ان میں سے کچھ عطا نہیں فرمایا، نہ پیسہ، نہ آدمی، نہ علم، اور پوری دنیا میں اسلام آ جائے قیامت تک باقی رہے یہ کام حضرت آپ کو کرنا۔ کس سرمایے کے ساتھ؟ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کیا آپ جان دے دیں گے اس غم میں کہ نہیں ہدایت نہیں مل رہی؟ کس کا غم ہے؟ کہ اپنی جان کا غم نہیں ہے، اپنے اہل و عیال کا غم نہیں، امت مسلمہ کا غم نہیں، عالم انسانیت کا غم ہے۔ کیا کا غم ہے جی؟ ہاں، بیگم صاحب کوئی فقیر تھی، وہ تو مکہ معظمہ کی رئیس زادی تھی، کہاں لگایا کہ میاں پر نثار کر دیا؟ کہاں کر دیا جی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تاجرہ تھی، رئیس تھی۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، صحابہ کرام سمجھتے تھے کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے یہی ہے میرا راستہ کہ میں بصیرت کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، نہ صرف میں بلکہ جتنے میرے متبع ہیں۔ جو میرا کام ہے وہی میرے امتیوں کا کام ہے، جو میرا کام ہے وہی میرے امتیوں کا کام ہے۔ کیا؟ عالم انسانیت کو جہنم کی آگ سے بچانا، یہ کام ہے۔ سکیں سریۃ العنبر میں امین امت سیدنا ابو عبیدہ عشرہ مبشرین میں سے ہیں، 300 صحابہ کرام کے ساتھ سوکھے پتے پانی میں بھگو کے کھا رہے ہیں۔ ارے پیٹ کا بھی کیا مسئلہ ہے جی؟ ہاں، ہے کوئی دعویٰ کرے اس مجمع میں سے کہ میرے بارے میں وہی آ گئی کہ میں جنتی ہوں؟ ہے کوئی؟ وہ امین امت ہے، عشرہ مبشرین میں سے ہے، 300 صحابہ کرام کے ساتھ سوکھے پتے پانی میں بھگو کے کھا رہے ہیں، اور پیٹ کا بھی کیا مسئلہ بھائی؟ مسئلہ تو عالم انسانیت کے جہنم سے بچانے کا ہے۔ 2 صحابہ رضی اللہ عنہم کھانا تناول فرما رہے، ایک کے ہاتھ سے لقمہ نکل گیا۔ کیا بات ہے؟ کیا ہم کھانا کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ اللہ کی کمزور مخلوق کفر پر، شرک پر، نفاق پر جان دے کر جہنم میں جا رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ کوئی حالت نماز نہ ہو اور دیکھے ایک شخص کنویں میں گر رہا ہے نابینا، تو نماز پڑھتا رہے گا۔ اور غزوہ خندق میں میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ سوکھے پتے بھی میسر نہیں آئے تو پیٹ میں پتھر باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ اگر غلاموں کے ایک پتھر بندھا ہوا تھا، ان کے ہمارے آقا علیہ السلام کے 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ پیٹ کا بھی کوئی مسئلہ ہے، وہ تو پیٹ میں پتھر باندھ کے بھی حل کیا جا سکتا ہے، کیا جا سکے تو وہ ہو سکتا ہے۔ یہ ہے قربانی کی سطح ہماری۔ حضور کے کام کو اپنا کام بناؤ، کس طرح کہ اس طرح بناؤ، سمجھ رہے ہیں؟